Assalamu alaikum. In the last lecture on psychological testing and measurement, we talked about the basic terminology and concepts used in psychological testing. We also discussed the various types of tests, and we saw that the tests can be categorized on the basis of the way they are administered, on the basis of the cause or purpose for which they are chosen, and on the basis of the logic or rationale for which they were developed. جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ٹیسٹ انڈیویجول بھی ہو سکتے ہیں اور گروپ ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، ٹیسٹ ابیلٹی ورسز اسپیڈ ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، ٹیسٹ آئی کیو کے ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، پرسنالٹی کے، ایپٹیٹیوڈ کے، اچیومنٹ کے، اور کسی بھی اور صلاحیت کو میجر کرنے کے ٹیسٹس. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک چیز کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ اسیسمنٹ اور ٹیسٹنگ جو ہیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں. We do use these terms interchangeably. At times we say test, at times we say assessment, but these two terms are not identical. A test is a part of the assessment package or process, and assessment contains more than just a psychological test. We also said that we do not rely upon just one test. If we have to develop a clear picture of a person's personality, for example, then we would perhaps choose more than one test. We may choose a battery of tests. اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک آئی کیو ٹیسٹ لیں، ایک پرسنالٹی ٹیسٹ لیں، اور شاید کسی اور ابیلٹی کا ٹیسٹ بھی لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں کسی قسم کی سائیکوپیتھولوجی کے بارے میں بھی شک ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، تو ہم ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اور میجرمنٹ کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ آج ہم ٹیسٹوں کو جس فارم میں دیکھتے ہیں کیا ہمیشہ سے وہ اسی فارم میں تھے یا مختلف مدارج سے اور مختلف سٹیجز سے گزر کے ہمارے پاس آج کے ٹیسٹ پہنچے. If we look at the history of psychology and measurement and any other discipline actually as such, we see that most of the developments took place in the western part of the globe. Most sciences developed in the West, most instruments were developed in the West. But when we look at psychological testing, perhaps West was not the place where the tests emerged from. سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹیسٹ کا کانسیپٹ یا تصور کہاں سے آیا. ہم جانتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ سے دوسرے انسانوں کو سمجھنے کی اور اس کی سائیکی کو جاننے کی خواہش رہی ہے، اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ کیونکہ جانچنے کا ایک پیمانہ ہے یا ایک میجر ہے، اس کی مدد سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ دوسرا شخص کتنی صلاحیتوں کا مالک ہے، کس قسم کی شخصیت کا مالک ہے، ذہین ہے یا نہیں ہے، قابل ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح سے دوسری بھی کیریکٹرسٹکس اس سے ہم پیمائش کر سکتے ہیں. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ بہت پرانے زمانے سے بھی جب ہم پری ہسٹورک وقت کی بھی بات کریں، اس وقت بھی انسان دوسرے انسانوں کی صلاحیت کو میجر کرنا چاہتا تھا. اور آخر انسان ایسا کیوں کرنا چاہتا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جب کہ سلیوز اور ماسٹرز کا دور تھا، تو ہر ماسٹر یا ہر آقا چاہتا تھا کہ اس کو ایک بہت قابل، بہت طاقتور اور بہت باصلاحیت غلام ملے. بیمار اور کمزوروں کو وہ غلام بنانا نہیں چاہتے تھے. اگر شوہر کو دیکھیں تو وہ ایک ایسی بیوی چاہتا تھا جس سے بہت صحت مند خاندان کا آغاز ہو سکے. اپنے قبیلے کو بناتے ہوئے، کلین کو بناتے ہوئے، وہ لوگ ایسے ممبرز چاہتے تھے جو کہ قبیلے کی حفاظت کر سکے. اسی طرح سے ورکرز، کسی کھیت میں اگر کسی نے کام کرنا ہے یا کسی اور جگہ پہ تعمیراتی کام کرنا ہے تو بہت اسٹرانگ ورکرز چاہیے تھے، کیپیبل ورکرز کی تلاش جاری رہتی تھی، جس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی سینس میں میجرمنٹ کی ضرورت تھی. اور سب سے زیادہ اہمیت دیکھا جائے تو مینٹل میجرمنٹ کی، کیونکہ ایک شخص اگر ذہنی طور پہ باصلاحیت ہے تو یہ خیال تھا کہ وہ اور بھی ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے سیکھ سکتا ہے اور بہت اچھی طرح سے اپنے فرائض کو وہ ادا کر سکتا ہے. تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے دور میں، ایون اینشنٹ زمانے میں بھی مینٹل میجرمنٹ کا آغاز کس طرح سے ہوا. جیسے کہ بھی ہم کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ دماغ میں یہ تصور آتا ہے کہ تمام سائنسوں کا آغاز ویسٹ سے ہوا تھا، لیکن سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کا آغاز کسی مغربی ملک سے نہیں ہوا.
آپ کو شاید یہ بات معلوم نہ ہو اور آپ کو شاید حیرانی ہو یہ جان کر کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ یا جس کو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینٹل میجرمنٹ سمجھا جاتا تھا، اس کا آغاز چین سے ہوا. اینشنٹ چائنیز رولرز یا ایمپررز جو تھے، انہوں نے اپنی سول سروس میں کام کرنے والے لوگوں کی اسیسمنٹ کا ایک سسٹم بنا رکھا تھا. The ancient rulers had arranged a very strong, very systematic system of the evaluation of the civil servants. Even in the time that was around 4,000 years ago, they had that system available. 2200 BC میں جو رولرز تھے انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا جس میں ہر 3 سال کے بعد ایک ایویلویشن ہوتی تھی، جس میں سرکاری ملازمت کرنے والے تقریباً تمام لوگ جو تھے ان کے کام کی، ان کی پروفیشنسی کی، ان کی ایبلٹی کی ٹیسٹنگ یا میجرمنٹ کی جاتی تھی. دیگر لفظوں میں اس کی ایویلویشن کی جاتی تھی. اس کو ایک امتحان کہا جا سکتا ہے. اس بارے میں جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 2000 قبل مسیح سے بھی پہلے کا زمانہ ہے، زیادہ ڈیٹیلز اویلیبل نہیں ہے، لیکن یہ بات جو ہے اس سے تمام ہسٹورینز اور ریسرچرز ایگری کرتے ہیں کہ چین ہی وہ ملک تھا جہاں پہ اس دور میں یہ نظام پایا جاتا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ جب وہاں پر دوسری ڈائنیسٹیز آتی گئیں تو یہ سسٹم پہلے سے بہتر اور بہت ریفائنڈ رہا. اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ 4000 سال پہلے شروع ہونے والا یہ نظام 1905 تک چائنا میں قائم تھا. سب سے پہلی ڈائنیسٹی جس میں اس نظام نے، ٹیسٹنگ کے نظام نے بہت ترقی کی، وہ ہان ڈائنیسٹی کا وقت تھا. 2006 BCE سے 2020 CE تک، جس کا مطلب یہ ہے کہ کئی صدیوں پر محیط اس ڈائنیسٹی کے دوران ٹیسٹنگ کا وہی نظام یا ایویلیوشن کا وہی نظام جاری تھا جس میں مختلف طرح کی صلاحیتوں کی پیمائش کی جاتی تھی، جیسے کہ ایگریکلچر، ملٹری سکلز، ریونیو اور شہری نظام. اس طرح کی صلاحیتوں کی جانچ کے لیے وہ اپنے تمام سول سرونٹس کو بلاتے تھے، ان کا امتحان لیا جاتا تھا اور جو قابل لوگ تھے ان کو ریٹین کیا جاتا تھا، اور جو لوگ قابل نہیں پائے جاتے تھے ان کو یا اس نوکری سے ہٹا دیا جاتا تھا یا اس کو کسی چھوٹے درجے کے کام پر مامور کر دیا جاتا تھا. یہی سلسلہ جیسے کہ ہم نے کہا صدیوں تک جاری رہا. اس کے بعد جو اگلی ڈائنیسٹی میں اگر ہم دیکھیں مثلاً چان ڈائنیسٹی میں، تو ٹیسٹنگ کا نظام اور زیادہ ریفائنڈ تھا اور وہ ایک ٹیسٹ کی بجائے بیٹریز آف ٹیسٹ استعمال کرتے تھے. بیٹریز آف ٹیسٹ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا، ہم اس وقت کہتے ہیں جب ایک سے زیادہ ٹیسٹ ایک وقت میں استعمال کیے جائیں. سول سروس ایویلویشن کا سسٹم چان ڈائنیسٹی میں جو کہ 1115 BCE میں آغاز ہوا، اس میں اس نظام کو زیادہ کمپلیکس اور زیادہ پیچیدہ بنا دیا گیا. اور کیونکہ ایک بیٹری استعمال کی جاتی تھی اور ایک وقت میں بہت سی صلاحیتیں جو تھیں وہ ٹیسٹ کی جاتی تھیں، تو جن صلاحیتوں میں پروفیشنسی کا امتحان لیا جاتا تھا ان کی تعداد بھی بڑھ گئی. اب یہ ٹیسٹ صرف ریونیو یا ملٹری یا ایگریکلچر یا دفتری امور کے بارے میں نہیں تھے، بلکہ ان میں ایسی چیزوں کو بھی دیکھا جاتا تھا، مثلاً میوزک، کہ میوزک میں کسی کی کیا صلاحیت ہے، آرچری یا تیر اندازی، ہارس مین شپ یا گھوڑ سواری، اس طرح کی چیزیں، رائٹنگ سکلز اور پرفارمنس آف سوشل اینڈ پبلک رائٹس، جو معاشرتی زندگی کے جو امور ہیں ان کو وہ شخص کتنی اچھی طرح سے سر انجام دیتا ہے. یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اتنی ساری چیزوں کا امتحان لیا جاتا ہوگا تو اس میں بہت سا وقت بھی لگتا ہوگا. اس کے بعد منگ ڈائنیسٹی میں، جو کہ ایک اور چائنیز ایمپررز کی ڈائنیسٹی تھی، یہ نظام مزید براڈ بیسڈ ہو گیا اور مختلف درجوں میں تقسیم ہو گیا. سو دا ڈائنیسٹی ہیڈ اے ملٹی اسٹیج ٹیسٹنگ سسٹم. In that system, the tests took place in 3 stages, or we can say that the evaluations were taken at 3 stages. The first stage was a local stage, the second stage was a higher stage, that was a regional stage, and the third stage, that was the highest, that was the national stage. اس نظام میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹیسٹ یا ایویلیوشن کرنے کے لیے ایک خاص علاقہ جو تھا اس کو مخصوص کر لیا گیا.
Then they had specialized booths where those tests were taken. اور بہت سے ہسٹورینس نے یہ لکھا ہے کہ یہ ٹیسٹ اتنے لمبے اور اتنے مشکل اور اتنے زیادہ دورانیے پر محیط ہوتے تھے کہ بعض اوقات بہت سے لوگ جو ان ٹیسٹوں کے لیے وہاں پہ آتے تھے ان کی صحت بھی متاثر ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ مختلف چھوٹے چھوٹے کیوبیکلس میں رہتے تھے اور کافی لمبے عرصے تک رہتے تھے جب تک یہ ایویلیویشن مکمل نہ ہو جائے۔ لوکل لیول کی ایویلیویشن میں جب وہ ٹیسٹ ہو جاتے تھے تو اس کے بعد جو لوگ اس میں کامیاب ہوتے تھے ان کو ریجنل لیول کے اوپر بھیج دیا جاتا تھا، اور اس کے لیے وہ اپنے ریجن کے کیپٹل میں جاتے تھے جہاں پہ ایویلیویشن کی جاتی۔ پھر اس مخصوص دورانیے کے بعد جب وہ ایویلیویشن مکمل ہو جاتی تو جو لوگ ریجنل ایویلیویشن میں پاس ہو جاتے ان کو نیشنل کیپٹل میں بھیجا جاتا اور وہاں پہ ان کی ایویلیویشن کی جاتی۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل سلسلہ تھا، اور ان تمام مدارج سے گزرنے کے بعد اگر کوئی شخص کامیاب ہوتا تھا تو اس کو سب سے زیادہ کامیاب اور اہل سمجھا جاتا تھا، اور اس طرح کے لوگ جو تیسرے درجے کی ہائیسٹ درجے کی ایویلیویشن میں بھی پاس ہو جاتے تھے ان کو سب سے اعلیٰ درجے کے امور پر فائز کیا جاتا تھا۔ Now, whatever was happening in China was not restricted to China alone. The Western diplomats and the Western missions that were working in different parts of the world, they were traveling here and there, and they were traveling to and from China. They wrote about this system. That was a very systematic procedure for evaluating the proficiency and ability of the civil servants. The Western countries were impressed by this model, and the Britishers were the first one to follow this model. انگلش برٹش انڈیا کمپنی جو تھی وہ شاید سب سے پہلی وہ آرگنائزیشن یا یہ کہہ لیں کہ وہ سب سے پہلا ادارہ تھا جنہوں نے اس سسٹم کو اپنایا۔ اس سے پہلے کسی اور ملک میں اپنی سول سروس کو یا سول سرونٹس کی پروفیشنسی کا پیمائش کرنے کا یا اس کو جانچنے کا کوئی اس طرح کا براڈ بیسڈ سسٹم موجود نہیں تھا۔ مشنز اور ڈپلومیٹس کے لکھے ہوئے خطوط، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی روشنی میں یہ دیکھا گیا کہ یہ ایک کامیاب سسٹم ہے، اور اس کے تحت اچھے ورکرز کو سلیکٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور برے ورکرز بھی بہت اچھی طرح سے چھانٹے جا سکتے ہیں۔ تو جب برٹش انڈیا کمپنی نے اس کو اپنایا تو انہوں نے اپنی فورن پلیسمنٹس کے لیے جن لوگوں کو منتخب کیا ان کو اس سلسلے سے گزارنا شروع کیا۔ برطانوی اداروں کے بعد امریکی اداروں نے بھی اس کو اختیار کیا، اور اسی کی بنیاد پر امریکہ میں سول سروس کا ایک سسٹم ڈیولپ ہوا۔ 1832 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کو اختیار کیا، اور اس کے بعد 1883 میں امریکہ میں یہ سسٹم اپنایا گیا۔ اس سارے سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایویلیویشن اور ٹیسٹنگ کے مختلف معیار جو ہیں رفتہ رفتہ مختلف ممالک میں اسٹیبلش ہونے لگ گئے، اور یہی وہ دور تھا لیٹ 1800s میں جب سائیکالوجی اپنی ترقی کے ابتدائی مدارج طے کر رہی تھی۔ مختلف طرح کے ٹیسٹ پر سائیکالوجی کی لیبس میں بھی کام ہو رہا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو 1879 میں سائیکالوجی کی پہلی لیبارٹری جرمنی کے شہر لیپزگ میں قائم ہو چکی تھی۔ یورپ کے مختلف ممالک میں چیزوں میں تبدیلی آ رہی تھی، حالات بدل رہے تھے، سوسائٹی کیپٹلسٹ ہو رہی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ کیپٹلسٹ سوسائٹی میں جب سرمایہ کمانے کی کوشش شروع ہوتی ہے تو قابل اور اہل ورکرز کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ٹیسٹنگ اور پیمائش کے نظام کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہونے لگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جس کا احساس بڑھنے لگا وہ تھا انڈیویجول ڈفرینسز۔ جب ہم صلاحیتوں کی جانچ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ تمام لوگ اپنی اہلیت اور اپنی صلاحیت میں ایک برابر نہیں ہیں۔ کچھ لوگ یقیناً باقی لوگوں سے بہتر ہیں، اور کچھ لوگ ڈیفینیٹلی کم صلاحیت کے مالک ہیں۔ اسی طرح سے کسی ایک اسکل میں اگر کوئی شخص کم صلاحیت کا مالک ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی اور اسکل میں بہت اچھا ہو۔ ایک شخص شاید بہت اچھا سنار ہو لیکن اچھا رائٹر نہ ہو، لیکن ایک دوسرا شخص سنار بھی نہیں ہے، وہ کوئی اور کام بھی نہیں کر سکتا لیکن لکھتا اور گاتا بہت اچھا ہے۔ تو ان چیزوں کی شناخت کی اہمیت اس وقت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ سائیکالوجسٹ بھی ٹیسٹ ڈیولپ میں بہت دلچسپی لینا شروع ہو گئے۔ لیکن 19th سینچری میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں
ان میں سب سے اہم جو ایک سنگ میل تھا وہ تھی چارلز ڈارون کی کتاب آن دا اوریجن آف اسپیشیز 1859. We know that Darwin had said that we humans have descended from ape. And this was a result of chance variation. اور نیچر جو ہے وہ چانس ویریشن کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے آن دا بیسس آف دا ابلٹی اینڈ اسٹرینگس آف دا اسپیشیز دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. یعنی ایوولوشن کے پروسیس میں جو اسپیشیز یا جو جاندار حالات اور سچویشنز اور کلائمیٹ کا مقابلہ کر سکے وہ سروائیو کر گئے. ایڈجسٹیبلٹی اور اڈیپٹیبلٹی وہ اسکل ہے جس کی بنا پہ اسپیشیز نے سروائیو کیا. جو حالات کے مطابق ماحول کے مطابق ایڈجسٹ نہیں کر سکے ان کا خاتمہ ہو گیا, ایکسٹنکشن ہو گئی. لیکن جنہوں نے سروائیو کر لیا, ڈارون کے الفاظ میں سروائیول فار دا فٹسٹ, جو فٹ تھے, اڈیپٹیبل تھے, ایڈجسٹیبل تھے, انہوں نے سروائیو کیا اور یوں یہ اسپیشیز آگے چلتی گئی. یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈارون نے جو آئیڈیا پرپوز کیا وہ تھا انڈیویجول ڈفرینسز. یعنی تمام انسان اپنی صلاحیت میں, اڈیپٹیبلٹی میں, سروائیول میں, فٹنس میں ایک برابر نہیں ہے, اور ہم یہ جانچ کر سکتے ہیں کہ کون فٹ ہے اور کون فٹ نہیں ہے. اور کسی کی فٹنس یا اڈیپٹیبلٹی جس کو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں وہ ڈٹرمن کرے گی کہ وہ معاشرے میں, زندگی میں آگے سروائیو کرے گا یا کہ پیچھے رہ جائے گا. ڈارون نے کہا The many slight differences which appear in the offspring from the same parent may be called individual differences. And these individual differences are of the most importance. یعنی انڈیویجول ڈفرینسز اگر ایک ہی پیرنٹ کی اولاد ہے اور وہ بھی ایک جیسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے انسان بھی آپس میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوں گے. ڈارون کی اس کتاب نے ایک طرح کا ریولوشن برپا کر دیا, ایک طرح کا سٹر پیدا کر دیا. بہت سے لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا, ناپسند کیا, برا بھلا کہا, لیکن دوسری جانب بہت سے لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے اور انہوں نے اپنے فلسفے کو اور اپنی تھیری کو اور آئیڈیالوجی کو اسی نظریے کے مطابق ڈھال لیا. یہاں سے بہت سے سائیکالوجسٹ بھی انڈیویجول ڈفرینسز کے بارے میں اس کے خیالات سے متاثر ہوئے. اب یہی وہ زمانہ ہے جب ویسٹ میں, خاص طور پہ جرمنی میں, بہت سے سائیکالوجسٹ جو کہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ تھے وہ اپنے ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے اور طرح طرح کے سائیکولوجیکل میجرمنٹس اور ٹیسٹ پہ بھی کام کر رہے تھے. مثلا ہم جانتے ہیں کہ وونٹ کی سائیکولوجیکل لیبارٹری جو کہ لیپزگ میں تھی, وہاں پہ ایکسپیریمنٹس ہو رہے تھے اور ایکسپیریمنٹس کی بنیادی رپورٹ انٹروسپیکشن کی فارم میں آتی تھی. انٹروسپیکٹیو رپورٹ انہی مختلف طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں ہوتی تھی جو کہ ان تجربات میں استعمال کیے جاتے تھے. سائیکالوجی اور دیگر سائنسز میں سائنٹسٹ کوشش کر رہے تھے کہ اپنے ریسرچ کے میتھڈ کو زیادہ سائنٹیفک اور زیادہ آبجیکٹیو بنائے. شروع میں تمام جو ریسرچز تھیں وہ صرف اور صرف ہیومن آبزرویشن پر مبنی تھی. یعنی کسی بھی ریسرچ میں یا کسی بھی ایکسپیریمنٹ میں جو سبجیکٹس تھے ان کے جو پرسنل پرسیپشنز اور پرسنل ایکسپیرئنسز تھے انہیں کی بنا پہ کوئی تھیری جو تھی وہ قائم کی جاتی تھی, اسی کی بنا پہ کسی ہائپوتھسس کو ریجیکٹ یا ایکسیپٹ کیا جاتا تھا. اب سائنٹسٹ اس کوشش میں تھے کہ کس طرح سے اپنے ڈیٹا کلیکشن کے میتھڈ کو زیادہ ایکوریٹ بنائیں, زیادہ پرسائز بنائیں, زیادہ ٹرانسپیرنٹ اور آبجیکٹیو بنائیں, جس کے لیے کوشش یہ تھی کہ ہیومن آبزرویشن سے بڑھ کے بھی کوئی ایسے ٹولز اور انسٹرومنٹس بنائے جائیں جن کی مدد سے زیادہ ایکوریٹ ڈیٹا کلیکٹ کیا جا سکے. اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ وہ ٹولز تھے جن کے ذریعے سائیکالوجسٹ کوشش کر سکتے تھے کہ زیادہ ایرر لیس ڈیٹا اکٹھا کر سکیں. یہ وہ زمانہ تھا جس کے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ ولیم وونٹ کے علاوہ اور لوگ بھی تھے جیسے کہ فیچنر, جنہوں نے بہت سے سائیکو فزکس میں کنٹریبیوشنس کیے. اسی طرح سے ہرمن ایبنگہاس جنہوں نے میموری پر اور دیگر چیزوں کے بارے میں ایکسپیریمنٹس کر کے ہمیں بہت مفید انفارمیشن دی اور جن کی بنا پر آئندہ ریسرچ کی گئی اور جس کی بنا پر لرننگ کے اور میموری کے بہت سے بڑے کنٹریبیوشنس کیے گئے. جرمنی میں یہ سائیکالوجسٹ کام کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ جو کہ
وونٹ کی لیب سے ٹرین ہو کر گئے تھے. وہ لوگ امریکہ میں اور یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی کام کر رہے تھے. امریکہ میں اگر ہم دیکھیں تو انڈیویجول ڈفرینس کے حوالے سے جس شخص نے سب سے انیشل کام کیا وہ تھے جیمز مکین کیٹل. جبکہ اگر ہم یہاں پہ یورپ میں برطانیہ اور دیگر جگہوں پہ آ جائیں تو ہمیں سر فرانسس گالٹن کا نام دکھائی دیتا ہے. اور اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ 19ویں صدی میں اگر دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ کن لوگوں نے یا کن سائنٹسٹ نے یا کن سائیکالوجسٹ نے انڈیویجول ڈفرینسز اور اس کی میجرمنٹ کے کاز کے لیے کام کیا تو 3 بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلے سر فرانسس گالٹن کا نام ہے, امریکہ میں جیمز مکین کیٹل کا نام ہے, اور فرانس میں الفریڈ بنے کا نام ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مینٹل میجرمنٹ کے لیے اور مینٹل ایبلٹی کی ٹیسٹنگ کے لیے بہت زیادہ کام کیا, اپنی تھیوری پیش کی اور اس کی بنا پر میجرمنٹ کے ٹولز بھی ڈیولپ کیے. فرانسس گالٹن ڈارون کے کزن تھے, اور جو لوگ ڈارون کی تھیوری سے بہت زیادہ متاثر ہوا, جن کی اپنی سوچ کے مطابق ان کو لگا کہ ڈارون کی تھیوری بالکل درست طریقے سے حالات کو اور چیزوں کو اور واقعات کو ڈسکرائب کر رہی ہے, ان میں سر فرانسس گالٹن کا نام سب سے آگے تھا. یہ بذات خود ایک بہت زیادہ گفٹڈ شخص تھے, اور کہا جاتا ہے کہ ان کا IQ 200 تھا یا اس کے قریب تھا, اور انہوں نے بہت زیادہ مختلف ویریڈ قسم کے ایریاز میں کنٹریبیوشن کیا. وہ بہت اچھے لکھنے والے تھے, بیسٹ سیلر کتابیں ان کی لکھی ہوئی تھیں. اگر ہم اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے دیکھیں تو کوریلیشن اور ریگریشن کا تصور انہوں نے دیا. اس کے علاوہ انہوں نے انڈیویجول ڈفرینسز کے بارے میں کام کیا, ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں کام کیا, میجرمنٹ کے لیے بہت کام کیا. بہت سے ایکسپیریمنٹس اس طرح کے کیے جس کی مدد سے سائیکالوجی میں بڑے نئے تصورات قائم ہوئے. گالٹن کا یہ خیال تھا کہ گفٹڈنس, صلاحیت, قابلیت, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دے آر جینیٹیکلی ڈٹرمنڈ. ابلٹی اینڈ ایکسیپشنالٹی دے رن ان دا فیملی. یعنی ایک خاندان میں اگر قابل لوگ ہیں, ماں باپ اگر قابل ہیں اور باصلاحیت ہیں, تو ان کے بچے بھی ڈیفینیٹلی باصلاحیت ہوں گے. اس کے علاوہ جس خاندان میں ایک گھرانے میں باصلاحیت لوگ پائے جاتے ہیں یا ٹیلنٹڈ اور کریٹو لوگ پائے جاتے ہیں, تو اسی خاندان کے دوسرے سلسلوں میں دوسرے گھرانوں میں بھی ٹیلنٹڈ لوگ پائے جائیں گے. سر گالٹن نے اس کے حوالے سے بہت سی بایوگرافیز کا, انسائکلوپیڈیاز کا, بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا, ان کو ایک طرح سے اینالائز کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہاں ایسا ہی ہے. بہت پرانے گریک تھنکرز کی طرح سے ان کا بھی خیال تھا کہ کریٹیوٹی کو اور صلاحیت کو ہم فاسٹر کر سکتے ہیں, اس کو سیکھنے کے بجائے اس کو خود پیدا کرنا چاہیے. انہوں نے یہ تصور دیا کہ اگر ٹیلنٹڈ لوگوں کو ہی آپس میں ملایا جائے, شادیاں کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا جائے کہ وہ باصلاحیت ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, کریٹو ہیں یا نہیں, اور ذہین ہیں اور فتین ہیں یا نہیں, اگر ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے تو ذہین لوگوں کی شادی سے اور ان کے ملنے سے ذہین بچے پیدا ہوں گے, اور یوں ہم کچھ عرصے کے بعد ایک ایسی جنریشن پیدا کر لیں گے جو صرف ذہین اور باصلاحیت اور قابل لوگوں پر مشتمل ہوگی. انہوں نے ہیریڈیٹری جینیس کا بھی تصور دیا. جینیس تو وہ خود بھی تھے, اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ ذہانت اور ایکسٹریم اعلیٰ درجے کی ذہانت جو ہے یہ انہیریٹڈ ہوتی ہے. اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یوجینکس کا کانسیپٹ دیا, جس کو ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ جینیٹک انجینئرنگ کی طرح کی ایک چیز, کہ ہم خود سے ایسے حالات پیدا کریں, ایسے واقعات پیدا کریں کہ ایک ذہین جنریشن پیدا ہو جائے. اپنی ایک کوٹیشن میں وہ کہتے ہیں, واٹ نیچر ڈز بلائنڈلی, slowly and ruthlessly, man may do providently, quickly and kindly. He also said that intelligence must be bred, not trained. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ڈارون کی تھیوری کو ذہن میں رکھیں تو نیچرل سلیکشن تو ہے, چانس ویریشن ہے, اور سروائیول آف دا فٹسٹ تو ہے. جو لوگ فٹ نہیں ہیں, قابل نہیں ہیں, خود بخود خاتمے کی طرف یا ایکسٹنکشن کی طرف جائیں گے. نیچر میں تو یہ کام سلولی ہوگا, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قابل لوگوں کی ایک کھیپ یا ایک جنریشن پیدا کریں تو ہم یہ کام تیزی سے کر سکتے ہیں, اور ہم یوں کر سکتے ہیں کہ نیچرل
سلیکشن کا انتظار نہ کریں, چانس ویریشن کا انتظار نہ کریں, بلکہ ہم خود ایسے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں جو کہ قابل ہیں. اور کیونکہ ان کی ریسرچ سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ قابلیت جو ہے وہ انسان کے خون میں یا اس کے جینز میں شامل ہے, تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم خود سے ایسے لوگوں کو کمبائن کریں اور خود سے اپنی مرضی کی کریٹو اور باصلاحیت لوگوں کی ایک نسل پیدا کر لیں. اور ان کے خیال میں اس کو ہمیں تربیت دینے کی ضرورت نہیں, ہمیں اس طرح سے اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. گالٹن نے بہت بڑی جو کنٹریبیوشن کی وہ تو انڈیویجول ڈفرینسز کے بارے میں تھی. انہوں نے اس کے پیمائش کے لیے بھی کچھ پیمانے بنائے گو کہ بہت زیادہ سکسیسفل نہیں تھے, لیکن جہاں پہ انہوں نے یہ تصور دیا یوجینکس کا اور اس بات کا کہ ہم خود سے اپنی مرضی کی نسل پیدا کریں, تو اس کو بہت سے لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا, کیونکہ اس کا مطلب جو لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے تھے ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہم نیچر میں مداخلت کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص کم باصلاحیت ہے تو اس کو بھی جینے کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا کہ ایک زیادہ باصلاحیت شخص کو, اور ہم جانتے ہیں کہ جو شخص زیادہ باصلاحیت ہے وہ دوسرے کو اتنا زیادہ ایکسپلائٹ بھی کر سکتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ کم باصلاحیت شخص زیادہ خطرے میں ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا, اور یہ ایک ہیومن رائٹ ہے کہ لوگ ایکسپلائٹ نہ ہوں. گالٹن کی پہلے ڈارون کی تھیوری اور پھر گالٹن کی ان تمام باتوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس تھیوری کو ایک نیگیٹو طریقے سے بھی استعمال کیا اپارتھائڈ کے لیے, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ نسل پرستی کا تصور اس سے بہت زیادہ کامن ہو گیا. لوگوں نے اس کو فالو کیا. جو لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر تھے انہوں نے کہا کہ ہاں, ہم جو سمجھتے تھے کہ ہم ایک اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا خیال تھا کہ ہماری نسل اعلیٰ ہے اور ہمیں اسی کو ہی آگے پروان چڑھانے کی ضرورت ہے, اور جو قومیں اعلیٰ نسل سے تعلق نہیں رکھتی ان کو ختم ہو جانا چاہیے. اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے سر فرانسس گالٹن کی بہت کنٹریبیوشنز کے باوجود اس کے ایک پہلو کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا. گالٹن نے جہاں پہ سائیکولوجیکل میجرمنٹ یا انڈیویجول ڈفرینسز ٹیسٹنگ کے لیے کام کیا, اسی کام سے یورپ اور یورپ سے باہر بھی دوسرے سائیکالوجسٹ متاثر ہوئے. اور جیسے کہ ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں جس شخص نے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس سلسلے میں کام کیا وہ تھے جیمز میکین کیٹل. دوسری جانب فرانس میں الفریڈ بینے نے اپنے ایک ساتھی سائمن کے ساتھ مل کر پہلا پراپر انٹیلیجنس ٹیسٹ یا اسکیل ترتیب دیا. کیٹل نے جو ٹیسٹ بنایا اس میں مختلف طرح کی ٹاسک تھیں جو مختلف صلاحیتوں کی پیمائش کرتی تھیں. ٹیسٹ تو بنیادی طور پہ مینٹل ایبلٹی کا یا ذہانت کا ایک ٹیسٹ تھا, لیکن ٹیسٹ کو میجر کرنے کے لیے جو آئٹمز بنائے گئے اور جن ٹاسکس پر وہ مبنی تھے وہ خاص طرح کی صلاحیتوں کی پیمائش کرتے تھے, جس کی وجہ سے یہ نہیں دیکھا جا سکا کہ ایک شخص کی گلوبل یا اوور آل ذہانت کا کیا لیول ہے. جن ایریا سے تعلق رکھنے والے ٹاسک بنائے گئے وہ ٹیسٹ صرف ان کی میجرمنٹ کر رہا تھا, جس کی وجہ سے کیٹل کا بنایا ہوا ٹیسٹ تو زیادہ پاپولر نہیں ہو سکا کیونکہ اس میں بہت سے فلاز یا بہت سی خامیاں موجود تھیں, لیکن اس نے ایک بنیاد پرووائڈ کی جس کو دیکھتے ہوئے بہت سے نئے ٹیسٹ ڈیولپ کیے گئے. لیکن ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن جو کہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے اور آج تک بھی جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے الفریڈ بینے کا بنایا ہوا ٹیسٹ. یہ ارلی 20th سینچری کی بات ہے, 1903 اور 4 کے بیچ میں, اور ٹیسٹ جو ہے وہ 1905 میں ڈیولپ کیا گیا. یہ وہ دور تھا جب فرانس میں حکومت کو اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے متعلق ان کے ادارے تھے اور جو وزارت تھی ان کو یہ احساس ہوا کہ اسکولوں کے ٹیچنگ کے سسٹم میں اس بات کی ضرورت ہے کہ پڑھائی میں کمزور بچوں کو اور برائٹ بچوں کو ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کیا جا سکے. اس بات کی شناخت کی جائے کہ کون سے بچے برائٹ ہیں جن پہ اس حوالے سے محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو زیادہ اچھی طرح سے سکھایا جائے, ٹیچرز ان پہ زیادہ توجہ دیں تاکہ وہ مستقبل کے بہت کارآمد اور پروڈکٹیو شہری بن سکیں. دوسری جانب اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ جو پڑھائی میں کمزور بچے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کون سے بچے ہیں جن کو ریمیڈیل ٹریننگ اور ریمیڈیل ٹیچنگ کی ضرورت ہے.
کیونکہ دونوں کام اہم تھے. ایک طرف برائٹ بچوں کی شناخت تاکہ ان کو اس طرح کی محنت کروائی جائے اور زیادہ محنت کروائی جائے جس کے ذریعے ان کی صلاحیتیں زیادہ نکھار کر سامنے آ سکے اور ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو ٹرین کیا جا سکے. اور دوسری طرف اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ اگر ہمارے پاس ایسے بچے ہیں جو پڑھائی میں اچھا کام نہیں کر پا رہے تو دیکھا جائے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے, ان کو کس طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہے اور کس طرح سے ٹیچرز ان کو الگ سے توجہ دے کر کسی اور مختلف لائن میں پڑھنے کے لیے ڈال سکتے ہیں. اس سلسلے میں کمیشن بنایا گیا, سائیکالوجسٹ کو اس کے لیے لیا گیا, ان کی مدد حاصل کی گئی اور اس طرح سے سائمن اور بنے نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. اور 1905 میں وہ اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ ایک ایسا اسکیل بنا لیا جائے جو یہ تمیز کر سکے کہ یہ بچہ قابل ہے اور یہ بچہ جو ہے یہ کم قابل ہے. ان کا اسکیل بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ جو اسکیل ہے وہ مختلف طرح کے ٹاسکس پر مبنی تھا. انہوں نے بہت سی ایسی ٹاسک اور بہت سے ایسے پرابلمس کی شناخت کی جو مختلف عمر کے بچے بڑی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں اگر وہ نارمل صلاحیت کے مالک ہوں. اگر وہ ایوریج یا نارمل صلاحیت کے مالک نہیں ہیں تو وہ ان ٹاسکس کو نہیں کر سکیں گے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹا بچہ اپنے جوتے کے تسمے بند کر سکتا ہے یا نہیں. انہوں نے یہ دیکھا کہ کس عمر کا بچہ اپنے جوتے کے تسمے عام طور پر خود باندھ سکتا ہے. اسی طرح سے اگر سوئی اور دھاگا دے دیا جائے اور کچھ موتی دے دیے جائیں تو کتنی عمر کا بچہ بہت اچھی طرح سے ان موتیوں کو پرو سکتا ہے. ایلفریڈ بنے اور ان کے ساتھی تھیوڈور سائمن نے یہ ٹیسٹ یا اسکیل ڈیولپ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسکول کے ٹیچرز کی مدد سے اسکول کے بچوں کو 2 طرح کے گروپس میں تقسیم کر لیا, ڈل بچے اور برائٹ بچے. اس کے بعد انہوں نے برائٹ بچوں کو آبزرو کیا اور انہوں نے بہت سی ٹاسک ترتیب دیں جو کہ برائٹ بچے کر سکتے تھے. یا اس کو اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ عام طور پہ ایک سرٹن ایج کے بچے جو ہیں وہ کوئی ٹاسک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کیا ایک چیز جو 3 سال کا بچہ کر سکتا ہے کیا وہ 2 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے یا نہیں. یا جو چیز 12 سال کا بچہ کر سکتا ہے کیا وہ 10 سال کا بچہ بھی کر پائے گا یا نہیں. چنانچہ ایک لمبی فہرست انہوں نے ٹاسک سی بنائی اور اس کے بعد انہوں نے برائٹ بچوں کو وہ ٹاسکس دی. اگر کوئی ٹاسک برائٹ بچے کر سکتے تھے تو اس کو ریٹین کر لیا جاتا اور جو نہیں کر پاتے تھے اس کو نکال دیا جاتا. لیکن اس میں ایک چیز سامنے آئی کہ ہر عمر کا بچہ ایک چیز نہیں کر سکتا. مختلف عمر کے برائٹ بچے مختلف طرح کی ٹاسک کر سکتے ہیں. جس میں دوسری چیز جو کی گئی وہ یہ تھی کہ ایج وائز سیگریگیشن آف ٹاسکس کر لی گئی. یعنی ہر عمر کے بچے اگر وہ برائٹ ہیں تو وہ کون کون سی ٹاسک سر انجام دے سکتے ہیں. اور یوں پھر انہوں نے ہر ایج گروپ کے لیے سرٹن ٹاسکس جو تھیں وہ فائنل کر لی. اب اسکیل کی بنیادی یا پہلی فارم تیار تھی. اس اسکیل کو لے کے وہ برائٹ اور ڈل بچوں میں تمیز کر سکتے تھے. چنانچہ اس اسکیل کی بنیاد کے اوپر جو کہ شاید پہلا فارمل پراپر سائیکولوجیکل ٹیسٹ تھا انٹیلیجنس کا, انہوں نے ڈل اور برائٹ بچوں کو الگ الگ کر لیا. مقصد جیسے کہ ہم نے پہلے کہا یہی تھا کہ برائٹ بچوں کو جس طرح کی توجہ کے وہ حقدار ہیں وہ دی جائے اور ڈل بچے اس سے پہلے کہ وہ اپنی ڈلنس جیسے کہ وہ کہتے ہیں یا اپنی کمزوری کی وجہ سے یا کم صلاحیت کی وجہ سے اسکول سے نکل جائیں یا پیچھے رہ جائیں, ان کو شروع میں ہی آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے اور ان کو ان کی ضرورت کے مطابق ان کے طریقے کے مطابق تعلیم دی جا سکے. بنے اور سائمن کا ٹیسٹ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اس ٹیسٹ کو بہت سے لوگوں نے استعمال کرنا پسند کیا اور اسی کے فارمیٹ کے اوپر انہوں نے بھی ٹیسٹ بنانے کی کوشش کی. لیکن یہ اس کی انیشل فارم تھی جو کہ 1905 میں بنائی گئی. اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کے بعد اس کو دوسرے ممالک میں جب استعمال کیا گیا تو اس کی ریویژنز بھی کی گئی اور جو سب سے اس کی ایک سگنیفیکنٹ ریویژن تھی وہ 1916 میں لوئس ٹرمن نے کی جو کہ اسٹینفرڈ ریویژن کے نام سے جانی جاتی ہے. اسٹینفرڈ بنے اسکیل جو ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں یہ اسی ریویژن کے نتیجے میں پیدا ہوا.
یعنی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ جو تھی بنے اور سائمن کے اسکیل کی، اس میں فرانس سے اس کا آغاز ہونا، دوسرے ممالک میں اس کو اڈاپٹ اور اڈیپٹ کیا جانا، اور پھر اس کی ریویژنس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو کی گئیں، اس کے نتیجے میں اس کی ایک فائنل شیپ سامنے آئی۔ آج بھی یہ اسکیل ذہانت کی پیمائش کے لیے استعمال کیے جانے والے اسکیل یا ٹیسٹ میں سب سے زیادہ پاپولر اسکیلز میں شامل ہے۔ یہاں ایک اور چیز یا ایک اور ڈیولپمنٹ جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے ساتھ ہوئی، وہ شروع میں تو یہ دیکھا گیا کہ کون سے ٹاسک کون سی عمر کے بچے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جیسے کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ٹاسک ایک سرٹن عمر کے بچے کرتے ہیں لیکن انہیں کی عمر کے دوسرے بچے نہیں کر پاتے، ان کے ساتھ کہ دوسرے بچے اپنے سے کم عمر کے ٹاسک کر سکتے ہیں لیکن اپنی عمر جیسے بچوں والے ٹاسک نہیں کر سکتے۔ اس طرح کے بچے وہ ہیں جو بلو ایوریج ہیں، یعنی اگر ان کی عمر کا ایوریج بچہ ایک چیز کر سکتا ہے وہ نہیں کر پا رہے، لیکن اپنے سے 1 سال چھوٹی عمر کے بچے والی ٹاسک کر پاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی کرونولوجیکل یا فزیکل ایج تو کچھ اور ہے لیکن مینٹل یا ذہنی عمر کم ہے۔ تو 5 سال کی عمر کا ایک بچہ اگر 5 سال کے بچوں والا ٹاسک نہیں کر پاتا لیکن وہ 4 سال کی عمر والے بچوں والی ٹاسک کر سکتا ہے، تو اس کی مینٹل ایج 4 اور اس کی کرونولوجیکل یا جسمانی عمر 5 ہے۔ اس طرح سے اب یہی تصور جو ہے ماہرین نفسیات نے انڈیویجول ڈفرینسز کے یا یوں کہہ لیجیے کہ ذہانت کے جو ٹیسٹ تھے ان میں استعمال کرنا شروع کیا، اور یہ دیکھا گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر عمر کا بڑا یا بچہ اپنی جیسی عمر والے دوسرے لوگوں جیسی چیزیں کر سکتا ہو۔ کچھ بچے اپنے سے کم ذہنی عمر والی چیزیں کر سکتے ہیں اور کچھ بچے اپنی عمر سے بڑی چیزیں کر سکتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بچہ 5 سال کا ہے لیکن وہ 6 سال کے بچوں والی چیزیں بھی کر سکتا ہے، تو اس کی مینٹل ایج اس کی کرونولوجیکل ایج سے زیادہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ذہانت جو ہے وہ ایک سیدھی اسٹیٹ فارمولے والی چیز نہیں ہے، اور یہاں پہ ایک ریشو کا تصور آیا اور ایک کوایفیشنٹ کا تصور آیا کہ ذہانت جو ہے جسمانی عمر اور ذہنی عمر کے ایک آپس کے رشتے سے پیدا ہونے والی ایک ریشو کا نام ہے۔ مختلف ٹیسٹوں کی ڈیولپمنٹ اور مختلف ریویژنس اور دنیا کے مختلف حصوں میں پیدا ہونے والے ٹیسٹوں کے نتیجے میں یہ تصور اور زیادہ مضبوط ہو گیا کہ جسمانی عمر اور ذہنی عمر آپس میں ریلیٹڈ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہر عمر کے لیے ایک ایوریج انٹیلیجنس کا تصور بھی سامنے آیا کہ سب لوگ ایک ہی عمر کے اگر ہوں گے اور قابل بھی ہوں گے تو ضروری نہیں کہ سب کی ذہانت ایک ہی سی ہو اور تمام صلاحیتوں کے ایک برابر مالک ہوں اور وہ ہر ٹاسک کو ایک ہی طریقے سے سر انجام دے سکتے ہوں، جس کا مطلب ہے کہ مختلف طرح کی ویریشن تو پائی جاتی ہے لیکن ایوریج انٹیلیجنس کو ایک سٹینڈرڈ کے طور پہ استعمال کیا جانے لگا۔ یہاں پہ ہم نے جیسے کہ پہلے کہا انٹیلیجنس کوشنٹ کا فارمولا بنایا گیا، یعنی مینٹل ایج کو جسمانی عمر کے ساتھ تقسیم کیا گیا، MA/CA، مینٹل ایج ڈیوائڈیڈ بائی کرونولوجیکل ایج۔ کافی عرصے تک اس فارمولے کو استعمال کیا گیا اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جو ویلیو تھی وہی IQ کی انڈیکیٹر تھی، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویلیو جو ہے کیونکہ فریکشنز میں یا ڈیسیملز میں آتی ہے تو اس میں 100 سے بھی ضرب دے دی گئی اور ایک نیا فارمولا نکلا MA/CA ملٹیپلائڈ بائی 100، اور آج بھی یہی فارمولا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ذہانت کی ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں ایک جو دوسرا بہت میجر مائل سٹون ہے وہ ایک اور ٹیسٹ کی تیاری تھا جس کو ہم ویز کے نام سے جانتے ہیں، یعنی ویکسلرز ایڈلٹ انٹیلیجنس اسکیل۔ ویکسلر کے بنائے ہوئے 2 ٹیسٹ دنیا میں سب سے زیادہ پاپولرلی اور کامنلی استعمال ہونے والے انٹیلیجنس ٹیسٹ ہیں، ویز اور وسک۔ ویز جیسے کہ ابھی ہم نے کہا ایڈلٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسری جانب وسک بچوں کی ذہانت کی پیمائش کے لیے۔ ان دونوں ٹیسٹوں میں
آپ دو طرح سے بچوں کو یا بڑوں کو اسیس کرتے ہیں. ٹیسٹ کا کچھ حصہ وربل ایبلٹی پر مبنی ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ پرفارمنس پر بیسڈ ہے. کچھ حصوں میں الفاظ اور میتھمیٹکس وکیبلری اس طرح کی چیزوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی دی جاتی ہیں جس میں سبجیکٹ کو یا پارٹیسپینٹ کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بچوں کے لیے بلاک ڈیزائن، بہت سے بلاکس دے دیے جاتے ہیں اور ان کو کسی ایک خاص شکل کے مطابق ترتیب دینا ہوتا ہے، یا ایک سرٹن کٹ آؤٹس کے اندر بنی ہوئی شیپس کو فٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر فٹ ہوتے ہیں. آج ہمارے پاس بہت سے انٹیلیجنس ٹیسٹ موجود ہیں، لیکن ان کی بنیاد اگر ہم دیکھیں تو وہی اینشنٹ زمانے میں ہونے والی انڈیویجول ڈفرینسز کی جانچ ہے، جہاں سے یہ تصور پیدا ہوا کہ انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کی صلاحیتوں کو اگر ہم میجر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اپنی پسند کے لوگوں کو جس بھی مقصد کے لیے چاہے سلیکٹ کر سکتے ہیں یا ریجیکٹ کر سکتے ہیں. سائیکولوجیکل میجرمنٹ کی ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یورپ کے مختلف ممالک میں اور امریکہ میں ذہانت کے ٹیسٹوں پر کام ہو رہا تھا، فرانس میں بھی سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اسیسمنٹ پر اور سائیکولوجیکل میجرمنٹ پہ کام کر رہے تھے. لیکن جب ہم ہسٹری آف سائیکالوجی کو بھی دیکھ کے ہم جانتے ہیں کہ فرانس میں مینٹل النس کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا گیا، بہت سی ریفارمز ہوئیں. چنانچہ یہاں پہ جن ٹیسٹوں پہ کام کیا گیا ان کا تعلق زیادہ ڈائگنوسس کے ساتھ تھا اور سائیکو پیتھولوجی کی اسیسمنٹ کے ساتھ تھا. ایک اور شعبہ جس میں سائیکالوجسٹ نے ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت کام کیا وہ تھی ڈیولپمنٹ پرسنالٹی ٹیسٹ کی. یہاں پہ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ پرسنالٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس زمانے تک ہم اس وقت 19 سینچری اور پھر ارلی 20th سینچری کی بات کر رہے ہیں. بہت سے ماہرین نفسیات اپنی اپنی تھیری اور اپنی اپنی ڈسکرپشن دے چکے تھے پرسنالٹی کی. اپنی تھیوریٹیکل اورینٹیشن اور آئیڈیالوجی کے حوالے سے مختلف سائیکالوجسٹ کے خیال میں پرسنالٹی ایک مختلف چیز کا نام تھا. ہر کوئی ایک ہی چیز کی بات کر رہا ہے، لیکن اہمیت وہ کبھی انوائرمنٹ کو دے رہا ہے، کبھی انکانشیس کو، کبھی ٹریٹ کو. تو ٹریٹ تھیرسٹ کے لیے یا سائیکو انالیٹک اورینٹیشن والے تھیرسٹ کے حساب سے یا لرننگ تھیرسٹ کے حساب سے جو پرسنالٹی ٹیسٹ کی اسیسمنٹ کی گئی اس کی بھی اورینٹیشن وہی تھی جو کہ تھیری کی اورینٹیشن تھی. یعنی اگر پرسنالٹی کو آپ لرننگ کا نتیجہ سمجھتے ہیں، ایک لرن چیز سمجھتے ہیں، تو ٹیسٹ میں بھی آپ وہی چیز اسیس کریں گے. اور اگر آپ پرسنالٹی میں انکانشیس فورسز کو بہت اہمیت دیتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ بھی انہی چیزوں کو میجر کرے گا. جبکہ اگر آپ ٹریٹ تھیرسٹ ہیں یا ٹریٹ تھیری سے متاثر ہیں تو آپ کے ٹیسٹ بھی ٹریٹس کو ایک مختلف طریقے سے جانچنے کی کوشش کریں گے. مثال کے طور پہ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ سائیکو ڈائنامک اورینٹیشن بہت زیادہ پاپولر تھی، جس کے نتیجے میں جو پرسنالٹی ٹیسٹ ڈیولپ کیے گئے ان کی بیس بھی انکانشیس کو ڈسکور کرنے سے متعلق تھی. یعنی ایسے ٹیسٹ بنائے جائیں جس سے انکانشیس فورسز کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے اور یہ دیکھا جا سکے کہ کسی شخص کی پرسنالٹی میں چھپے ہوئے کون سے عوامل ہیں جن سے وہ خود بھی شاید واقف نہیں ہے. اس حوالے سے دو ٹیسٹ بہت اہم ہیں، دونوں کے دونوں پروجیکٹیو ٹیسٹ ہیں. ایک تو روشاخ جس کے نام سے آپ واقف ہیں، اور دوسرا TAT جو آپ پہلے اس کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں. روشاخ انک بلاٹس پر مبنی ایک ٹیسٹ ہے. کچھ بلاٹس بلیک اینڈ وائٹ ہے اور کچھ کلرڈ بھی. بنیادی فارمیٹ ٹیسٹ میں یہی ہے کہ سبجیکٹ کو بلاٹس یا جو بھی دھبے ہیں وہ کارڈز پہ بنے ہوئے ہیں، وہ ایک ایک کر کے دکھائے جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کے کیا دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں اس کو ڈسکرائب کر کے بتائیں. ہر شخص اپنی ذہنی کیفیت، ذہنی حالت، ذہنی سوچ، اپنے تجربات، اپنی اگر مینٹل پیتھولوجی کسی قسم کی ہے اس کے مطابق، اپنی اورینٹیشن کے مطابق بتاتا ہے کہ اس کو اس میں کیا دکھائی دے رہا ہے.
کسی شخص کو اس میں پھول بھی دکھ سکتے ہیں، کسی کو اس میں بھیانک جانور دکھائی دے سکتے ہیں، کسی کو اس میں کرالنگ کریچرز دکھائی دے سکتے ہیں، چپکلی دکھائی دے سکتی ہے، شیر یا بھالو دکھائی دے سکتے ہیں. اور یہ ٹیسٹ کیونکہ سائیکو ڈائنامک اورینٹیشن کے ساتھ بنایا گیا ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن بھی اسی طرح سے کی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس میں ایک شیر دیکھ رہی ہوں تو انٹرپریٹیشن کی جائے گی کہ جو شخص شیر دیکھتا ہے دراصل اس کی سائیکی یا اس کی مینٹل سٹیٹ کس طرح کی ہے، یا وہ کس طرح کی ایموشنز اور فیلنگ سے گزر رہا ہے. اسی طرح سے جس نے پھول دیکھا اس کی انٹرپریٹیشن اسی کے حوالے سے کی جائے گی. اور ریسرچ کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کو ہم واقعی سیریسلی صحیح انٹرپریٹیشنز کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھا گیا کہ جو لوگ مینٹل پیتھولوجی کا شکار ہیں وہ ایک مخصوص طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، جو لوگ ایگریسو ٹینڈنسیز رکھتے ہیں ان کو کسی اور طرح کی چیزیں اس میں دکھائی دیتی ہیں. ان کو خون کے دھبے دکھائی دے سکتے ہیں، ان کو اس میں ایگریسو ایکٹس دکھائی دے سکتے ہیں، لڑتے ہوئے جانور دکھائی دے سکتے ہیں. اور جو لوگ سافٹ فیلنگز کے مالک ہیں، زیادہ رومانٹک اورینٹیشن رکھتے ہیں، زیادہ شاعرانہ طبیعت رکھتے ہیں، ان کو اس میں پھول بھی دکھائی دے سکتے ہیں، بادل بھی دکھائی دے سکتے ہیں، ندیاں اور نالے بھی دکھائی دے سکتے ہیں. اسی طرح سے ٹی اے ٹی جو کہ دوسرا ٹیسٹ ہے، تھیمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ، اس میں مختلف طرح کی تصویریں یا ڈرائنگز دکھائی جاتی ہیں سبجیکٹس کو، اور جن کے اوپر بیس کر کے وہ ایک کہانی بناتا ہے یا بناتی ہے. خیال یہ ہے کہ جو بھی کہانی کوئی شخص ان تصویروں کو دیکھ کر بنائے گا دراصل وہ انڈیکیٹ کر رہی ہوں گی اس شخص کی پاسٹ ہسٹری کو یا اس کی پریزنٹ لائف کو یا مستقبل کے بارے میں اس کے عزائم کو. اور یہی خیال کیا جاتا ہے کہ جو شخص ڈپریشن سے گزر رہا ہے، جس نے ماضی میں بہت دکھ بھری زندگی گزاری ہے، وہ شاید جب اپنی کہانی لکھے گا یا بتائے گا تو اس میں دکھ کا اور ڈپریشن کا پہلو ہی نمایاں رہے گا. اور جس شخص نے بہت لائٹلی زندگی گزاری ہے اس کو اسی تصویر میں زندگی کے لائٹر پہلو دکھائی دیں گے، اس کو اچھی چیزیں دکھائی دیں گی اور مثبت چیزیں دکھائی دیں گی. جو شخص ایک پیسمسٹک سوچ رکھتا ہے اس کو اس میں غم دکھائی دے گا، اس کو مایوسی دکھائی دے گی، ہوپلیسنس دکھائی دے گی. یعنی ایک ہی اسٹیمولس کو مختلف لوگ جب دیکھ رہے ہیں تو اس کو اپنی سوچ کے مطابق، انکانشیس میں دبی ہوئی خواہشات کے مطابق، اپنے مسائل کے مطابق بیان کریں گے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیز مختلف لوگ مختلف طرح سے بیان کر رہے ہیں. یعنی انکانشیس میں جو چیزیں تھیں ہر شخص کے انکانشیس میں مختلف طریقے سے محفوظ ہیں اپنے اپنے ایکسپیرئنسز کی بنیاد پر. یہاں پہ اس ٹیسٹ کو ڈسکرائب کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آج سے 4000 سال پہلے انسانوں کی صلاحیتوں کی پیمائش کسی اور طرح سے کی جاتی تھی. ان کو کیوبیکلز میں رکھا جاتا تھا، ہر 3 سال کے بعد ان کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا، اور ٹیسٹ کے اندر کسی ایک صلاحیت نہیں بلکہ مختلف طرح کی صلاحیتوں کو امتحان سے گزارا جاتا تھا. اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن کون کرتا تھا، ایویلیوشن کون کرتا تھا؟ غالباً وہ لوگ ایویلویٹ کرتے تھے جن کے بارے میں خیال تھا کہ ان چیزوں میں یا ان سکلز میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں. اور پھر کئی صدیاں بلکہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کوئی بھی شخص ایڈمنسٹر کر سکتا ہے، صرف اس کا ٹرین ہونا ضروری ہے. اس کے لیے روایتی طور پہ ماہر ہونا ضروری نہیں، لیکن ایک باقاعدہ ایجوکیشن اور ٹریننگ کے مرحلے سے گزرنے کے بعد سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرنا سیکھتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیسٹوں کی، سائیکولوجیکل ٹیسٹوں کی اور میجرمنٹ کی ہسٹوریکل ایوولوشن کیسے ہوئی، کس طرح سے چائنا جیسے ایک ملک سے ٹیسٹنگ کا آغاز ہوا اور ان کے ماڈل کو ویسٹرن دنیا نے اپنایا. یورپ میں سب سے پہلے برطانیہ نے اس کو اختیار کیا، اس کے بعد یہی چیز امریکہ میں اڈاپٹ کی گئی، اور یوں پھر یہ سلسلہ ساری دنیا میں پھیلتا گیا. چائنا میں اس کا آغاز 4000 سال پہلے ہوا تھا، لیکن 1905 میں اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا.
آج بھی وہاں پہ ڈیفینیٹلی سائیکالوجسٹ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جو سول سروس کی ایویلویشن وہاں پہ پہلے صدیوں سے قائم تھی وہ ختم کر دی گئی. لیکن اس کی وجہ سے دنیا میں ایک نئی روایت کا آغاز ہوا، انڈیویجول ڈفرینسز کی میجرمنٹ کا آغاز ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک شخص چارلز ڈارون اور اس کے بعد فرانسس گالٹن کی وجہ سے انڈیویجول ڈفرینسز کی ٹیسٹنگ میں لوگوں کا انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھا، اور لوگوں نے طرح طرح کے ٹیسٹ بنائے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کون لوگ قابل ہیں، کون لوگ باصلاحیت ہیں، اور کن لوگوں کو کسی طرح کی ریمیڈیل ہیلپ کی ضرورت ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سب سے مقبول ٹیسٹ بنے کا اسکیل اور ویکسلرز اسکیل ہے. اگلے لیکچر میں بھی ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں آنے والے برسوں میں اور پھر اسی زمانے میں جب یہ دوسرے ٹیسٹ بنائے جا رہے تھے باقی لوگ کیا کر رہے تھے. دنیا کے دوسرے کانٹیننٹس میں مثال کے طور پہ افریقہ میں اس سلسلے میں کیا کام ہوا، روس میں اس سلسلے میں کیا ترقی کی گئی، اور ہمارے اپنے سب کانٹیننٹ میں ٹیسٹنگ کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں. یہ سب کچھ ہم آئندہ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.